اس کی مبارک گھڑیوں سے اور ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رمضان کے 4 روزے مکمل کر کے 5ویں تراویح ہم پڑھنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے جمع ہونے کو اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے عبادات کو، دعاؤں کو، روزوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ معزز بھائیو، ابھی ہم نماز تراویح میں جو آیتیں سن رہے تھے وہ 30 پارے کی چند آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ ہی ابھی چل رہا ہے۔ چند ایک مضامین پر انشاءاللہ مختصر طور پہ روشنی آپ کے سامنے ڈالی جائے گی۔ 3 پارے میں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ سب سے پہلے تفضیل انبیاء کا مسئلہ بیان کیا کہ سارے نبیوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، کسی کا مقام بلند، کسی کا اور بلند، کسی کا اور زیادہ بلند، کسی کا بہت زیادہ بلند، کسی کا سب سے زیادہ بلند، اور تمام انبیاءوں میں عمومی طور پر سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، فضیلت، عظمت رکھنے والی شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خود آپ نے کہا، ترمذی کی حدیث ہے، انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں کا سردار ہوں۔ میں آدم علیہ السلام کی اولاد، روئے زمین پر ایسا کوئی نہیں جو یہ انکار کرے کہ میں ان کی اولاد نہیں ہے نا؟ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اولاد آدم کے سردار، اولاد آدم میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے کہا ولا فخر، لوگوں اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اتنا اونچا مقام اور رتبہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ مجھے ایک گلی کا ممبر کا وارڈ ممبر ہوتے نا، وارڈ ممبر بنا دیا جائے، میرے پیر زمین پہ نہیں رہتے ہیں، ٹکتے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مجھے سلام ٹھوکے، ہر کوئی مجھے آ کے جو ہے اجازت لے، یہاں سے پرندہ اڑے تو بھی میری پرمیشن سے اڑے، وہ فیلنگ میں اور آپ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی چیزوں پہ فخر ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اس کے بعد ایک قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کو اعظم آیت کہا جاتا ہے، سب سے عظیم آیت۔ بتا سکتے ہیں وہ آیت کون سی ہے؟ ماشاء اللہ، آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسی آیت ہے جس کو روزانہ 5 مرتبے پڑھنے سے جنت کا داخلہ ملتا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ جزاک اللہ۔ ایک لفظ میں نے اس میں نہیں کہا جان بوجھ کے، فرض نماز کے بعد، ٹھیک ہے، فرض نماز کے بعد بولتا تھا آسانی سے کیچ کر لیتے تھے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ کے میں نے کہا آیت الکرسی ہے۔ ایک صحابی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ نے پوچھا ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، آپ نے کہا کہ بتاؤ قرآن مجید میں اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سوال کس سے ہوا جانتے ہیں؟ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا ذکر آج ہم نے خطبہ جمعہ میں سنا ہے۔ ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فردد مرارا، آپ نے یہ سوال دہرایا، بار بار دہرایا، بار بار پوچھا پیارے نبی نے اپنے صحابی سے۔ تو اس وقت حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکبادی دی، کہا لیحنک العلم یا ابا المنذر، کہا کہ اے ابو منذر یعنی ان کی کنیت ہے
کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، تو سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں کافی مضامین بیان کیے گئے، کافی اہم اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں صرف 4 باتیں بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے نا، اللہ لا الہ الا ہو، وہی اکیلا معبود ہے، وہی تنہا معبود ہے۔ وہ اکیلا کیوں ہے؟ وہ تنہا کیوں ہے؟ اسی اکیلے کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ وہی معبود برحق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل دیے ہیں، کیوں وہ تنہا ہے، کیوں وہ اکیلا ہے، وہی کیوں معبود برحق ہے، دوسرے کیوں معبود کیوں نہیں ہو سکتے، دوسروں کی عبادت کیوں نہیں کرنا ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل اب دیے ہیں، صرف چند دلائل، ساری دلائل پہ گفتگو نہیں کریں۔ سب سے پہلے دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی، الحی، کیا کہا؟ وہ زندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کی زندگی دائمی ہے، ابدی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ سے وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فرقان میں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہا اس ذات پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے دلیل یہ دی کہ وہ زندہ ہے، اور جتنے معبودان باطلہ ہیں نا، جتنے جھوٹے خدا انسانوں نے بنا رکھے ہیں، سب ہر کوئی کہے گا کہ ہمارا معبود فی الوقت زندہ نہیں، پہلے تھے اب نہیں، اب مورتی بن گئے، اب پتھر بن گئے، فلاں کیا بن گئے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ زندہ ہے۔ اور پھر کہ القیوم، دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی، وہ قائم رہتا ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ خود قائم ہے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سنبھالا ہوا ہے، تھامے ہوا ہے۔ اور دوسری تفسیر قیوم کی یہ کی گئی کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے اور کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے۔ اور تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی، لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے اور نیند یہ غفلت کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت آ نہیں سکتی، تو اسے اونگ کہاں سے آ سکتی ہے، اسے نیند کہاں سے آ سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، اونگ کی تو دور کی بات، نیند کی تو دور کی بات، موت کی تو دور کی بات۔ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا رب کی ذات تو وہ ذات ہے جسے آج تک تھکان نے چھوا تک نہیں، تھکان نے چھوا تک نہیں۔ تھکان جو ہے نا، انسان تھکتا ہے نا، ہر مخلوق تھکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کو، اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو ہم نے بنایا، تھکان نے ہمیں چھوا تک نہیں، ٹچ تک نہیں کیا ہے۔ جب تھکان نے اللہ تعالیٰ کو چھوا نہیں، موت کیا چھوئے گی، اونگ کیا چھوئے گی، اور نیند جو ہے اللہ تعالیٰ کو کیا آئے گی۔ اس کے بعد چوتھی دلیل یہ دی گئی، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، وہی اکیلا ہے، وہی تنہا ہے۔ کیوں؟ کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ آیت الکرسی جو ہے بڑی عجیب و غریب آیت ہے، اسی لیے بڑی عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ کہا یہ نہیں کہا کہ آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، ارے آسمان بھی اسی کا، سارے آسمان اسی کے ہیں، ساری زمینیں اسی کی ہیں، لیکن یہاں پہ کہا گیا آسمانوں میں جو ہے نا، زمینوں میں جو ہے وہ اسی کا ہے۔ کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں، جو زمینوں میں۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پہ آپ کا مکان ہے، آپ نے رینٹ پہ دیا ہے، کرائے پہ دیا ہے، ایک شخص کرایہ دار اس مکان میں رہتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ گھر میرا ہے، سارے تروپتی والوں کو بتا سکتے ہیں جی یہ دیکھو یہ میرا گھر، یہ گھر میرا ہے،
لیکن اس میں جو سامان ہے وہ آپ کا ہے؟ ہے آپ کا؟ آپ کا نہیں ہے. کیوں؟ وہ جو گھر میں رینٹ پہ ہے اس کا سامان ہے. صرف آپ کا گھر ہے، سامان آپ کا نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بتایا آسمان تو میرے ہیں، زمین تو میری ہے، لیکن آسمان میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، سب کچھ میرا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہی کا سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو پھر بابا کا کیا ہے؟ پیر کا کیا ہے؟ فقیر کا کیا ہے؟ مرشد کا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہی داتا ہے، وہی نوازتا ہے، وہی بخشتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 دلائل دی، اور بھی ہیں، میں نے صرف 4 پر اکتفا کیا ہے. دیکھو اللہ رب العالمین کا، اللہ اکبر، پوری آسمان کی ساری چیزیں، زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں. آج انسان کیسا ہے؟ 5 سال کے لیے کرسی پہ آئے تو کیا سمجھتا؟ سب کچھ میرا ہے. سمجھ رہا نا؟ سب کچھ میرا ہے. اللہ تعالیٰ ایت الکرسی میں جو پہلی دلیل دی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، الحی کا. کیا اللہ تعالیٰ صرف زندہ ہے؟ زندہ کر نہیں سکتا؟ جی، زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ وہ طاقتیں اپنے بیان کیا آگے، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. 3 واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ صرف اشارتاً اس میں کہا گیا ہے. ایک واقعے میں ابراہیم علیہ السلام اور ظالم نمرود کا قصہ بیان ہوا ہے. دونوں ابراہیم علیہ السلام میں اور نمرود میں جو مناظرہ ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ جی، ربی الذی یحیی و یمیت. میرا اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. نمرود نے کہا انا احیی و امیت، ارے یہ کام میں بھی کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی قدرت اور اس کی طاقت کو بتانے کے لیے حوالہ دیا کہ وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے. اس نے کہا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے کہا دیکھو بات کرنا کمال نہیں، تو میں نے مجھے آپ کو کوئی ہوں گے آپ میں سے الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ ہم سے بات کرنا جانتے ہیں، حکمت والی بات نہیں جانتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے، یہ انعام ہے. یہ سب کو نہیں ملتا جی، سب کو نہیں ملتا. لقمان حکیم، لقمان علیہ السلام کو حکیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کی باتیں حکمت پر مبنی ہوتی تھی. اور سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے خوبی عطا فرمایا تھا کہ وہ سارے کے سارے حکمت پر مبنی گفتگو کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باتیں حکیمانہ، آپ کی ایسے بے شمار باتیں ہیں جو حکمت پر مبنی ہوتی تھی. ایک شخص آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورت، میری بیوی خوبصورت، لیکن جو لڑکا مجھے پیدا ہوا ہے نا وہ کالا ہے، شک ہے مجھے، شک ہے مجھے. آپ نے اس کے شک کو کیسے دور کیا؟ جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں؟ آپ نے پوچھا کوئی اونٹ ہے تیرے پاس؟ کہا کہ ہے. کس رنگ کی ہے؟ کہا کہ فلاں فلاں ہے. کوئی ایسی بھی ہے؟ کالی ایسی بھی؟ اس نے کہا کہ ہاں. کہا کہ پھر جب یہ اونٹیں اس رنگ کی ہیں تو وہ دوسری رنگ کی کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی نسل میں کوئی ایسے رنگ کے ہوں گے. تو پیارے نبی نے کہا کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں رنگ کی اس کی نسل ہوگی تو یہ اونٹ جو ہے فلاں اپنے خاندان کی جو نسل تھی یا خاندان میں جو رنگ والے تھے ان رنگ کو لایا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تیرے خاندان میں بھی کوئی ایسے ہوں گے، تیرے دادا وغیرہ وغیرہ کوئی ہوں گے. یہ حکمت بولتے ہیں اس کو، حکیمانہ گفتگو اس کو کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی گفتگو کی. کہا کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو بھی رب ہے جو دعویٰ کرتا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کے لاتا. تو ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ عزیر علیہ السلام کا، صرف میں اشارے دیتا ہوں، اشارے دے کے آگے بڑھتے ہیں، وقت کو روک رہا. 100 سال اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی تھی عزیر علیہ السلام کو، ہے نا؟ 100 سال
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور جب زندہ ہوئے تو ان کے پاس اور دو چیزیں تھیں. ایک گدھا تھا ان کی سواری، گلا ہوا تھا، سڑا ہوا تھا، ہڈیاں اس کی نظر آ رہی تھی، اور ان کے پاس ٹفن تھا، کھانے کی چیز وہ لے کے نکلے تھے. لم یتسنہ، قرآن کہتا ہے کہ ان کا کھانا پینا گلا بھی نہیں، سڑا بھی نہیں، صحیح سالم ہے، صحیح سالم، 100 سال تک صحیح سالم ہے. یہ مر گئے تھے، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. اور ان کا گدھا مرا پڑا ہے، ان گدھے کو بھی اللہ زندہ نہیں کیا ہے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ زندہ کر کے دکھانے والا کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو. اور جو طعام تھا ان کے بعد، جو کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہ ساری کی ساری ایسی ہی ہے. اللہ اکبر. کیا معلوم ہوتا ہے بھائی؟ دیکھو ایک ہی وقت ہے، ایک ہی وقت، اور وقت ایک وقت میں حالات کیسے بدلتے ہیں. ہر انسان کے حالات ایک ہی وقت میں بدلتے ہیں. کسی کے لیے کچھ وقت اچھا ہوتا ہے، وہی اسی وقت میں کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے. تو گویا کہ وقت کی جو رفتار ہے نا، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک ہی وقت میں ان کا انتقال ہوتا ہے، پھر اسی وقت زندہ ہو رہے، گلا مرا پڑا ہوا ہے، کھانا جو گلا نہیں، سڑا نہیں ہے. ایک وقت میں یہ تین واقعات الگ الگ. پتہ یہ چلا وقت کی جو رفتار ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اور بھائیوں، پھر تیسرا واقعہ مردوں کو زندہ کرنے کا ابراہیم علیہ السلام ہی کا ہے. پرندوں کو اللہ نے کہا پرندوں کو لو، 4 پرندے، اور پھر انہیں ذبح کرو، کاٹو، پھر رکھو، پھر پکارو. دیکھو کیسے تمہارے پاس دوڑ کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ ہے. اور زندہ کیسے کرتا ہے؟ چند ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. بھائی اختصار کے ساتھ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا مال دولت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے، میں آپ ہر شخص چاہتے ہیں ہمارا مال بڑھے، ہماری دولت بڑھے. کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ بینک بیلنس بنا کے رکھنا. کیا زمینیں لے کے رکھو، پراپرٹیاں بنا کے رکھو، یہ کرو وہ کرو، اس سے دولت بڑھتی ہے، وہ بڑھتی ہے. اور آج تو بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں، دولت کو آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں، یہاں انویسٹ کرو، وہاں پیسہ لگاؤ. قرآن کہتا ہے کہ اگر اپنی دولت کو بنانا چاہتے ہو تو راہ خدا میں لگاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اگر ایک خرچ کرو گے نا، اللہ تعالیٰ اس ایک کو اللہ بڑھا کے دے گا، چلا کے دے گا، دگنا کر کے دے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، مثل حبہ، کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. ایک دانہ زمین پہ بویا گیا، اور اس دانے سے بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ایک ایک بالی سے 100 دانے نکل آتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اور بڑھا کے دیتا ہے، اور بڑھا کے دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے آیت الربا کا ذکر کیا ہے. سود پر گفتگو اللہ نے فرمائی. گویا کہ بتایا یہ گیا ہے سودی نظام کو اگر معاشرے سے ختم کرنا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے تو انفاق کے مزاج کو عام کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کرو. دولت جہاں رکتی ہے، دولت کو جہاں پہ روکا جاتا ہے، وہاں پہ سودی نظام پروان چڑھتا ہے. وہاں پر قرض کے معاملات زیادہ عام ہوتے ہیں، کیونکہ آیت دین بھی جو ہے موجود ہے آگے چل کے. تو اگر سودی نظام کو ختم کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، ویک کرنا ہے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کا مزاج ہر انسان میں آنا چاہیے. آخری بات ہے بھائی، یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا ہے آیات انفاق کو بیان کرتے کرتے، لیس علیک ھداھم، اگر کوئی ضرورت مند غیر مسلم بھی ہے نا، غیر مسلم ضرورت مند ہے، کہا کہ تمہارا صدقہ اس کو بھی دو، اس کو بھی دو. آپ پر نہیں ہے اس کو ہدایت پہ لانا. اللہ نے لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن انفاق کا جو معاملہ ہے، غیر مسلم بھی اگر ضرورت مند ہے اس کو بھی دینا چاہیے. اسلام کا یہ مزاج ہے، اسلام کا یہ تصور ہے. اسلام یہ سبق اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے. اور غیروں کا کیا سبق ہے؟
मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता है तो पुलिस आके लात मार रहा है। हाँ? इस्लाम क्या तस्वुर दे रहा है देखो, गैर मुस्लिम भी जो कि हिदायत पे नहीं बोल के देना छोड़ो मत, अल्लाह ये बताना चाह रहा है। हिदायत का मामला तो अल्लाह ताला का, इंसान है वो, जरूरतमंद है वो, अपना माल उस पे भी लगाओ, खर्च करो उस पे भी। तो भाइयों, ये चंद एक बातें थी जो आज के हमने तरावी में हमने सुना है, और आखिर में जो बातें इंशाअल्लाह अगले हम 4 रकात में हम सुनने वाले हैं तरावी में, वो ऐसी आयतें या ऐसी 2 आयतें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने अर्श के खजाने से निकाला है। कौन सी आयतें हैं जी? वो जी, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि, अर्श के खजाने से अल्लाह निकाला। सूरह आल इमरान का भी आगाज होगा। सूरह आल इमरान में 3 बच्चों की पैदाइश का अल्लाह ने जिक्र किया है। बता सकते हैं कौन है 3 बच्चे? मरियम अलैहिस्सलाम, जी ईसा अलैहिस्सलाम, जी, यहया अलैहिस्सलाम। हाँ, जज़ाकल्लाह। 3 बच्चों की पैदाइश का जिक्र हुआ है। इंशाअल्लाह शायद हम वो भी सुनेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको, हम सभी को कुरान आयात को समझने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम के इल्म में अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के सियाम और क़ियाम को अपने फज़ल से कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।